چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم واو کے اوپر پیش ہے واو پیش وجوہکم. ایک ہے وجہ یعنی وہ غلط ہو جائے گا. وجوہکم شطرہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، آیت نمبر 145 144 43 44. خانہ کعبہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو خدا کا پہلا گھر ہے اس کی عبادت کے لیے بنایا گیا. پھر اللہ رب العالمین نے جو قومی قبلے تھے، مثلا بیت المقدس تھا، یہ بنی اسرائیل کا قوم بنی اسرائیل کا قبلہ تھا. لیکن جو خانہ کعبہ ہے یہ بین الاقوامی قبلہ ہے، کسی ایک قوم کا نہیں، ساری قوموں کا قبلہ ہے. تو اللہ پاک نے پہلے ہجرت کے بعد 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، آزمانے کے لیے. اللہ کہتے ہیں ہم جاننا چاہتے تھے یا ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ اللہ کا حکم کون مانتا ہے اور پیغمبر کی اتباع کون کرتا ہے. ظاہر ہے بہت بڑا مسئلہ تھا تحویل قبلہ کی تبدیلی کا. شور و غوغا اٹھا، شور و غل ہوا، اور آپ گنڈا شروع ہو گیا. تو جی یہ کون سا دین ہے جی؟ آج ادھر منہ کرو، کل ادھر منہ کرو، آج یہ قبلہ ہے، کل وہ قبلہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. جو لوگ فوت ہو گئے ہیں آج ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہوئے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اس قسم کے بہت سارے اعتراضات لوگوں نے شروع کر دیے. اللہ پاک نے مین بیسک ریزن جس کی جو ہے نا وہ بتا دی کہ دیکھو، نہ تو مشرق کے اندر کوئی خصوصیت ہے ذاتی طور پر، نہ مغرب کے اندر ہے، نہ کسی اور جہت کے اندر ہے. خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے رہے، اللہ کا حکم تھا. پھر بیت المقدس کی طرف اللہ نے کہا، 16-17 ماہ ادھر پڑھتے رہے، اللہ کا حکم تھا. اللہ نے پھر قبلہ تبدیل کر دیا، اللہ کا حکم ہے. تو اصل اہمیت حکم خداوندی کی ہے کہ جدھر خدا کا حکم ہوگا ادھر منہ کر لیں گے. یہ نہیں ہے اللہ کہتا ہے للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بین المشرق والمغرب القبلہ، قبلہ جو ہے وہ مشرق اور مغرب کے درمیان. اور ہمارے ہاں یہاں کیونکہ جہت چینج ہے، یہاں شمال اور جنوب کے درمیان ہے. تو یہ خانہ کعبہ اللہ نے انٹرنیشنل کعبہ جو ہے قبلہ وہ عطا فرما دیا. اور دوسری بات یہ کہ عین قبلہ جو لوگ وہاں حرم کے اندر موجود ہیں ان کے لیے عین قبلہ شرط ہے. انہیں اگر خانہ کعبہ وہاں سے نظر نہیں آ رہا ہوگا تو ان کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے صفیں جو ہے نا یوں بنتی ہیں بیت اللہ کے گرد چاروں طرف بنتی ہے. اور جو بندے
مسجد حرام کے اندر ہیں، مسجد حرام کے اندر، ان کے لیے جہت قبلہ شرط ہے، کیونکہ مسجد کے اندر بعض جگہیں ایسی بھی ہوں گی، پلر آ گیا، کوئی اور چیز آ گئی کہ جہاں سے خانہ کعبہ نظر نہیں آتا ڈائریکٹ، جو تو خانہ کعبہ کے حرم کے گرد ہیں ان کے لیے تو عین قبلہ شرط ہے، لیکن جو مسجد حرام کے اندر ہیں ان کے لیے عین قبلہ شرط نہیں بلکہ جہت قبلہ شرط ہے، اور جو مسجد حرام سے باہر ہیں پوری دنیا کے لوگ، ان کے لیے پورا جو حرم ہے وہ سارے کا سارا جہت قبلہ ہے۔ اللہ نے بھی یہاں جو لفظ کہا شطر المسجد الحرام، اللہ نے قبلے کی جہت نہیں کہا، مسجد حرام کی جہت۔ اور میں نے 3 کیٹیگریاں بتا دی ہیں، اندر والوں کے لیے عین قبلہ ہے، مسجد حرام کے اندر موجود جہت قبلہ ہے، یعنی ادھر ان کی اس کی طرف ہو جائے چاہے نظر آئے یا نہ آئے، اور جو باہر ہے ان کے لیے پورا حرم جو ہے حرم مکی وہ جو ہے نا سارے کا سارا قبلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اچھا ہوا یہ کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو چونکہ آپ کا پہلی کتابوں کے اندر ذکر تھا کہ آپ 2 قبلوں والے ہوں گے، ذوالقبلتین، وہ بھی اللہ نے پورا کرا دیا بیت المقدس کی طرف 16 ماہ، اور پھر یہ تھا کہ ان کا قبلہ ابراہیمی ہوگا، خانہ کعبہ ہوگا۔ اب وہاں آپ چلے گئے، نمازیں تو پڑھی، اللہ کا حکم تھا، لیکن دل کے اندر یہ خواہش مچلتی تھی کہ اللہ رب العالمین کاش وہ کعبہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ مقرر کر دے، جو کہ میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ ہے، اور جو کہ میری نشانی بھی اللہ نے پہلے کتابوں کے اندر بیان کی ہے، لکھی ہے۔ تو اس خواہش کے اندر اور اس ذوق اور شوق کے اندر، ویسے آپ کی روٹین مبارک یہ تھی کہ نظرہ الی الارض، آپ کی نظر زمین کی طرف رہتی تھی، عاجزی کے ساتھ نیچے دیکھتے تھے، اوپر بہت کم دیکھتے تھے۔ لیکن جب تشویق قبلہ ہوا، شوق اس کا پیدا ہوا یا خواہش کا اظہار ہوا، تو اکثر اوقات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے تھے کہ کب وحی آتی ہے اور اللہ قبلے کو تبدیل کر کے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بناتا ہے، اور بار بار اس شوق میں آسمان کی طرف نظر مبارک اٹھ جاتی تھی، چہرہ اقدس جو ہے نا اوپر ہو جاتا تھا کہ کب وحی آئے گی اور کب قبلہ اللہ پاک تبدیل فرمائیں گے۔ اس کا ذکر اللہ پاک نے یہاں فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قد نرا، قد کا معنی تحقیق، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا پھرنا، وجہ کا آپ کے چہرہ اقدس کا، فی السماء آسمان کی طرف، اس شوق میں آپ بار بار اوپر دیکھتے ہیں کب وحی آتی ہے اور کب قبلہ تبدیل ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اصل بات یہ ہے بغیر طلب کے کچھ ملتا نہیں ہے۔ ارے ہمارے یہاں تو ہے نا کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں کہ جب بچہ نہ روے تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی نا، تو ایک طلب اور تڑپ اور شوق چاہیے ایک چیز کے حصول کے لیے، وہ جو شوق تھا جب انتہا کو پہنچا کہ آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ مبارک اٹھاتے تھے کہ کب وحی آتی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے۔ اب ہوا کیا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، فا کا معنی پس، لام زبر لا کا معنی البتہ، اور نولی کا معنی واللہ یولی معنی ہوتا ہے پھیرنا، ہاں جی، ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلتن اس قبلے کی طرف ترضاہا جسے آپ پسند کرتے ہیں، یعنی جس پہ آپ راضی ہیں۔ تو بڑا پیارا معنی کیا میرے شیخ نے، فرمانے لگے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس ہم والی بنا دیں گے آپ کو، قبلتن اس قبلے کا، ترضاہا جو آپ کی پسند ہے۔ اب جب یہ ہوا تو اب حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس پھیر دیں آپ اپنے چہرہ انور کو، شطر المسجد الحرام،
مسجد حرام کی طرف. یہ قبلہ کی طرف نہیں کہا، یعنی اس کو وسعت دے دی اس کو. اگر عین قبلہ شرط لگا دی جاتی تو بڑی مشکل ہوتی پوری امت کے لیے کہ عین قبلہ کس کے سامنے آئے گا اور کس کے سامنے نہیں آئے گا. یہاں سے بھی جب ہم مسجدیں بناتے ہیں اور سارے میں نے کہا تھا نا کہ ایک وقت تھا عنایت اللہ خان مشرقی نے یہ سوچا چھوڑ دیا کہ ساری مسجدیں غلط ہیں، صرف بادشاہی مسجد کا قبلہ درست ہے اور جو ادھر نمازیں پڑھتے ہیں سب کی باطل ہو گئی. بہت بڑے ریاضی دان تھے علامہ صاحب، لیکن اللہ پاک نے قبلے کا جو تعین کیا ہے وہ ریاضی کے اصولوں پر نہیں کیا ہے، وہ اصول فطرت پر کیا ہے اللہ. تو اس لیے تو فرمایا کہ شطر مسجد حرام کی طرف کرنا ہے. اب خانہ کعبہ جو ہے وہ 40 فٹ تقریباً 44-40، اس سے مسجد حرام تو بہت بڑی ہے. اب مسجد حرام اچھا آپ دیکھیں، آپ اگر یہ ہو کہ عین قبلہ شرط ہو، اب اتنی لمبی نمازیں صفیں بعض اوقات ہو جاتی ہیں جنازے کی یا عید کی کئی کھلی جگہ میں اسٹیڈیم میں آگے پیچھے، کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ جتنا رقبہ مسجد حرام کا بھی ہے اس کے سامنے ہر بندہ اس کے سامنے آ سکے، نہیں آ سکتا نا. تو اس لیے اللہ نے اس کی بھی جہت کہہ دی، تو پورے حرم مکی کو جو ہے نا وہ قبلہ بنا دیا باہر والے لوگوں کا سارا، کہ وہ جدھر بھی منہ ہو جائے. میں نے کہا تھا 5-4 ڈگری کہتے ہیں ہٹ بھی جائیں ہمارے یہاں کوئی، اور بلکہ یہ بھی لکھا بزرگوں نے کہ جب تک پھرتے پشت نہ قبلے کی طرف ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے بندے. وہ اپنی طرف سے تحریک کر کے جنگل میں ہو اندھیرے میں ہو نماز پڑھے. صحابہ کرام ایک جگہ تھے جب یہ حکم نازل ہوا، تحریک کی سب نے، اور اختلاف مطلب ان کے جو ہے نا فیصلہ جو تھا نا مختلف تھا، کسی کا منہ ادھر تھا کسی کا ادھر تھا کسی ہٹ کے تھوڑا تھا. اللہ نے سب کی نمازوں کو شرط قبولیت بخشا اور یہ ایت پاک اتار دی کہ جدھر بھی منہ کیا تم نے تحریک کے ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تمہاری بات. آسانی ہے دین میں. نبی رسول اللہ کہتے ہیں دین کلہ یسر، دین تو سارے کا سارا آسانی کا نام ہے. الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے. دین آسان ہے، اللہ نے آسان بنایا. اللہ قرآن کو کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو بھی آسان بنا دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. تو دین تو آسان ہے لیکن ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے، اور ایسا مشکل بنا کے پیش کر دیا کہ اب عام بندہ جو ہے وہ دین پہ چلنا اپنے لیے دشوار سمجھتا ہے. ایک تو ویسے زمانے کے لحاظ سے بھی ہے، نبی رسول میں تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین کے اوپر چلنا یوں ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑ کر کے چلنا تھا، اتنا مشکل ہو جائے گا. تو لیکن اس دور کے اندر بھی فرمایا جو دین پر چلیں گے ان کا رتبہ بھی بہت سارے پہلوں سے بھی زیادہ فرما دیا ہے. تو فرمایا آپ اپنا چہرہ کدھر کر لیں؟ مسجد حرام کی طرف. بنو سلمہ قبیلہ مدینہ پاک سے 3-4 میل کے فاصلے پر اوالی مدینہ، یہ جتنی آبادیاں تھیں نا اوالی مدینہ کہلاتی تھی. تو وہاں پر آپ جو ہے نا برا ایک تھے ابن برا ابن معرور ایسا نام آتا رضی اللہ تعالیٰ. ان کے گھر میں تھے، قدرت وغیرہ ہو گئی، کوئی وہاں اکٹھ تھا بیٹھے تھے، تو نماز کا وقت ہو گیا ظہر کا. تو محلے کی مسجد وہی بنو سلمہ کی مسجد تھی جسے آج کا ذوالقبلتین کہا جاتا ہے. وہاں آپ چلے گئے، سب نمازی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. تو 2 رکعتیں آپ نے پڑھی تھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے. عین نماز کے اندر یہ حکم آ گیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام. تو آپ اسی وقت گھوم گئے، جو آپ کے پیچھے تھے انہوں نے بھی اپنا رخ چینج کر لیا اور رخ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف کر لیا. اچھا یہ تو آپ کے لیے حکم تھا. اب آگے اللہ نے امت کے لیے کہا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا، پس پھیر لو تم، وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو، شَطْرَهُ، اس کی طرف. یہاں سے شطر سے مراد یہ. اچھا شطر کے بھی نا مختلف معنی آتے ہیں. ایک شطر کا معنی نصف آتا ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی جو ہے یہ نصف ایمان ہے. ایک تو حدیث آتی ہے نا النظافۃ من الایمان، ہمارے یہاں اوپر حدیث اور لکھی ہوتی ہے بڑے بڑے بورڈوں پر، ترجمہ نیچے اور لکھا ہوتا ہے، یعنی صفائی ایمان کا حصہ ہے. یہ الطہور شطر الایمان کا معنی نہیں ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے.
النظافت من الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، النظافت من صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور وہ جو ہے الطہور شطر الایمان، مطلب ہے جو طہارت اور پاکیزگی ہے وہ نصف ایمان ہے، وہ اور حدیث ہے، وہ اور حدیث ہے۔ تو یہ شطر کا معنی ایک تو ہوتا ہے یہ، اور ایک ہوتا ہے شطر کا معنی جز بھی ہوتا ہے، جز۔ بلکہ ایک جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارجو، مجھے امید ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں، ان تکونوا شطر الجنہ، تم یعنی جو میری امت ہو وہ سارے جنتیوں کا نصف ہوگا، یعنی ساری جنت میں آدھی، پوری جنت میں میری امت ہوگی، اور باقی آدھی جنت میں ساری امتیں جو ہیں ان کے لوگ ہوں گے۔ تو شطر کا معنی نصف بھی ہے، شطر کا معنی جز بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور اس کا معنی جہت بھی ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ، واو کا معنی اور، اِنَّ کا معنی بے شک، وَإِنَّ الَّذِينَ، الَّذِينَ کا معنی وہ لوگ، جو لوگ، ان لوگوں، جن لوگوں، سارے معنی کیا تھے، اور بے شک وہ لوگ اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، یہ یعنی اس سے پہلے یہود و نصارہ مراد ہے، تورات انجیل جن کو ملی ہے، لا یعلمون، البتہ وہ جانتے ہیں، انہ الحق، کہ بے شک وہ بات حق ہے۔ کون سی بات؟ یہ تبدیلی قبلہ والی، تبدیلی قبلہ والی بات حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، جانتے ہیں، یقین ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ جب آپ مدینے میں تشریف لائے، آپ کی ایک زوجہ مطہرہ تھیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق یہود خاندان سے تھا، سردار کی بیٹی تھی۔ یہ کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے نا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں، میرے ابا اور چچا دونوں ملاقات کے لیے چلے گئے نبی علیہ السلام۔ اب وہاں سے ملاقات کر کے جب واپس آئے تو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور میں نے وہ گفتگو اپنے کانوں سے سنی۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس وقت تو نہیں آئی تھی نا ادھر، وہ تو بعد کے اندر جب وہ خیبر فتح ہوا، ان کا قبیلہ جو ہے وہ اٹھایا، باپ ان کا قتل ہو گیا، جی یہ مطلب ہے کہ قیدیوں کے اندر آئیں، لونڈی بن کے آئیں، نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد پھر نکاح فرما لیا ان سے، تو یہ تو بعد کا سارا سلسلہ تھا نا۔ تو کہتے ہیں اس وقت جب ابا جی گئے ہیں تو ابا جی، میرے چچا جی پوچھتے ہیں ابا جی سے کہ ہم ملاقات کر کے آئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ وہی شان والے آخری پیغمبر ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر ہے؟ یہ کہتی ہیں کہ میرے ابا نے کہا ہاں بالکل وہی ہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر ہم ان کو مان کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا، ابا جی نے کہا کہ جب تک میری جان میں جان ہے، جسم میں جان ہے، میں نہ صرف یہ کہ مانوں گا نہیں بلکہ ان کی مخالفت کروں گا اور ان کے پروگرام میں روڈیٹ گاؤں۔ کہتے ہیں میں نے یہ خود بات سنی ان سے، تو مانتے تھے لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ یہ بات سچی ہے، یہ آخری نبی جو ہیں، شان والے نبی وہی ہیں جن کا ذکر اللہ نے ہماری کتابوں کے اندر نشانیاں بیان کی ہیں، بلکہ ان کے واقعات بیان کی ہیں، بلکہ فیکٹس اینڈ فگر دیے ہیں کہ فاران کی چوٹیوں پر جب وہ آئے گا تو 10,000 ہاں جی اس کے ساتھ اس کے فدائی ہوں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ایک صفر ساتھ اور ڈال دیے، اب 10,000 کی بجائے اس کو لاکھ بنا دی۔ تو یہ ہاں جی اللہ کی کتاب کے اندر تبدیلیاں کرتے تھے، پڑھتے وقت بھی لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور لکھتے ہوئے بھی یحرفون الکلم عن مواضعہ، الفاظ کو آگے پیچھے ہیر پھیر کرتے تھے الفاظ کا۔ تو وہاں جہاں آپ کی نشانیاں تھیں اس کے اندر بھی انہوں نے ہیر پھیر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ یہ جو ایک طبقہ تھا جاہلوں کا، جو عرب کے بدو تھے اور سارے یہ، انہوں نے تو جہالت کی وجہ سے نہیں مانا، کیونکہ ان کے بڑوں نے، ان کے پیشواؤں نے ان کے اندر اتنا بغض، اناد، حسد بھر دیا تھا ہاں جی کہ انہوں نے نہیں مانا، انکار کر گئے، بتوں کی پوجا کرتے رہے، حق کی طرف نہیں آئے۔ لیکن یہ عیسائی اور یہودی جو تھے یہ تو کتابوں کے اندر پڑھتے تھے آپ کی نشانیاں، مانتے تھے، آپ کو سچا مانتے، دل سے مانتے تھے،
اور دل سے ماننے کی بات تو یہ ہے کہ مکے والے بھی جو ہیں نبی علیہ السلام جب تہجد میں قرآن پڑھتے تھے یہ ابو جہل وغیرہ سارے چھپ کر کیا کہ سنتے نہیں تھے ایک دن ایک دوسرے کو دیکھ لیا سردار جی تسی بھی آئے ہو انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا نہیں وعدہ کرو کل تو نہیں آنا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی لیکن کل جو میں کیا لوگ کے چھپتے جو نکلے نے پھر آمنا سامنا ہو گیا تو دل سے تو دل ان کا بھی گواہی دیتا تھا کہ اللہ کا نبی سچا ہے اور یہ قرآن سچا ہے لیکن وہ جہالت کی وجہ سے نہیں مانتے تھے اور وہ ضد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل اما اس چیز سے یعملون جو یہ عمل کر رہے ہیں آگے بھی اللہ نے کہا اللہ دیکھتا ہے عملوں کو علیم بذات الصدور بھی ہے علی کل شیء قدیر بھی ہے وہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اللہ بصیر بما تعملون تو جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر وہ جزا یا سزا جو بھی ان کا بنتا ہے وہ ان کو ضرور دے گا صدق اللہ العظیم